اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست مجیب الرحمن مقدس۔ آج پہلی تاریخ ہے جنوری کی اور 2026 شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس کی مبارکباد، خوشخبری۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد۔ میں نے کہا نیا سال تو آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو یہ نیا دن بھی ہے اور یہ ایک نئی زندگی بھی ہے۔ ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں نیند سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان جو ہے رات کو لے لی تھی، اب دوبارہ دوسرے دن لوٹا دی۔ سورہ آل عمران یا مائدہ میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ یعنی ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھے تو ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے کچھ کرنے کے لیے، پرانے گناہوں سے توبہ کرنا، برائیاں چھوڑنا، نئی اچھائیاں لے کے آنا۔ پرانا جو عقیدہ تھا اس پہ ایک مرتبہ دوبارہ سوچنا کہ میرا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں تھا، کچھ چینجز لانا، قرآن کے اندر سے تلاش کرنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن کی آیات کو پہنچانا۔ روز بروز نئی نئی آیات جو ہے سمجھ میں آتی ہیں، وہی پرانی آیات نئے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا روٹین ہے۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصلی موضوع پر۔ موضوع وہی چل رہا ہے، مضمون بھی وہی ہے کہ کیا اللہ موجود ہے؟ کیا اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے؟ کوئی پروردگار ہے؟ اسی کے جواب کا سلسلہ، کیونکہ رات دن آج کل ہر جگہ یہی موضوع چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر، یوٹیوب پر لوگ بری بری باتیں لکھتے ہیں میرے متعلق، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ خیر بیچارے ابھی وہ یا تو جاہل ہیں یا بھی بچے ہیں یا پھر پاگل خانے کے مریض ہیں۔ چلیے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں بارہا سمجھا رہا ہوں کہ بات کو مکمل طور پہ سنیے، سمجھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ کس شخص کے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ زیادہ خوش فہمی میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کو 100% قبول کریں آپ، میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ میں نے تو ہمیشہ دروازہ کھول کے دیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں، بات کو پوری طریقے سے سمجھیے، بات کو سچویشن میں رکھ کے سمجھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ چلیے آج نئے ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دعوت دیتے دیتے، بات کرتے کرتے ہمیشہ کچھ نئے فارمولے اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، میں نے یہ مثالیں دے دی پہلے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ میں کیسے پیدا ہو گیا، میری والدہ کون ہے، والد کون ہے، میں کہاں سے آیا، میری ابتدا کیا تھی اور میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بہت سارے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تو ان کے اندر جو ایک دل دھڑکنے کا پاور تھا، ایک ایسا مسل تھا جو آٹومیٹیکلی ہلتا ہے، باقی کے تمام مسلز کو آپ کو ہلانا پڑتا ہے۔ آنکھیں ہیں گھمائیے، پلکیں ہیں کھولیے بند کریے، ناک ہے تو سونگھیے۔ یعنی دل ایک ایسا آپ کا پارٹ ہے جو آٹومیٹیکلی دھڑکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے پاور کیا ہے؟ ہم نے گھوم پھر کے اندازہ لگایا کہ ایک کریٹر ہے، ایک بھگوان ہے، ایک اللہ ہے، جو بھی اس کا نام آپ رکھ لیں، کہ وہ ہے جو دل کی دھڑکن کو سٹارٹ کرتا ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن میں، اور پھر ایک نہ ایک دن اس دھڑکن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ رات کو ہمارا جو نفس ہے، ہمارے جو ارادے ہیں، ہماری جو شخصیت ہے، اسے سلا دیتا ہے، اس کو موت کی ایک آغوش میں لے کے چلا جاتا ہے، جسم چھوڑ کے آپ کا نفس چلا جاتا ہے۔ پھر آرام کرنے کے بعد اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، جس کو چاہے روک لیا جاتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہ آیت۔ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے، انسان اور یہ جو باقی کی مخلوقات ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، پانی ہے، گریوٹی ہے، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، پرندے، جو بھی ہے مخلوق، ان میں اور ہمارے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ سوچنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ سوچنا پڑے گا، ورنہ وہ حیوانوں کے برابر ہے کہ میرا پاسٹ کیا تھا، میرا فیوچر کیا ہے، کل میں نے کیا کیا، آج کیا کر رہا ہوں، کل مجھے کیا کرنا ہے۔ کوئی آدمی اگر اس فارمولے پہ عمل نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے کہوں گا وہ حیوان ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور وہ جو اس کو عقل دی گئی ہے وہ ہمیشہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ یہی آپ نمونے دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، نشہ لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہرحال وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کو جو بات سمجھانے والا ہوں خاص طور پہ
وہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے کہاں سے ملے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے یہ دھڑکن میری کہاں تھی، کس نے ماں کے پیٹ میں اس کو اجازت دی، یہ آٹومیٹیکلی تو ہونے والا کام نہیں ہے۔ آپ بگ بینگ تھیوری میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، چاند الگ ہو گیا، سورج الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، سارے لوگ اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، کوئی مذاق ہے؟ سب کو آپ نے نیچر بنا دیا۔ اس کا مطلب آپ نیچر کو خدا مانتے ہیں یا خدا کو نیچر مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں مل کے ایک خدا بنتا ہے، اس نے اپنے اپنے ٹکڑے کر دیے، کوئی سورج کا حصہ بن گیا، کوئی چاند کا حصہ، سب کو ملانے سے اللہ بنتا ہے۔ یہ بھی غلط، کیونکہ پھر اب اس کے اندر کتے، بلی، سور، چوہے، یہ وغیرہ وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ تو کیا آپ ایک کتے کو، ایک سور کو بھی اللہ کا حصہ مانیں گے؟ یہی تو شرک ہے۔ فرشتوں کو ملا دیا کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تو فرشتوں کو بھی بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے دنیا کی تمام چیزیں بنا کے ہر چیز کا ایک ذمہ دار فرشتہ بھی بنا دیا اور بتا دیا سجدہ کروا کے کہ تمہیں اس آدم کے آگے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں انہیں بھی شامل ہو گیا۔ تم اب تک میری عبادت کرتے تھے، اب اس کی بھی عبادت کرنی پڑے گی تمہیں۔ سجدے کا مطلب سرنڈر ہو جانا۔ ایسا سجدہ نہیں کیا ہوگا ان لوگوں نے، سرنڈر ہو گئے ہوں گے۔ چلیے، یا کیا بھی ہوگا، مطلب بائی نیچر، بائی عقل وہ لوگ سرنڈر ہو گئے۔ چلیے، یہ فرشتے ہیں آپ کے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جن، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پہلے اس کا امتحان ہوا جنوں اور فرشتوں کا، اب اس کے بعد فرشتے چونکہ بات کو مان گئے، اب جنوں کا اور انسانوں کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جن تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہی سوال کہ میں اس سوال پہ محنت کروں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال میں جن کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کیوں نہیں کروں؟ اب میرا پوڈ کاسٹ آنے والا ہے، ڈز ایول ایگزسٹ؟ کیا شیطان بھی پایا جاتا ہے؟ جس طرح تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، میں ذرا شیطان کے لیے لڑ کے بتاتا ہوں۔ یہ تم کہہ رہے ہو بچے مر گئے اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس موت کا بدلہ لینے والی ہے۔ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا خالق ہے جو اس مخلوق کو جو ہے ریفنڈ دیا جائے گا۔ خیر، اب جب ہم اس سوال پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ابلیس کون ہے، فرشتے کون ہیں، اور اللہ کیسا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، یہ رسول کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ باقی کی چیزیں تو بالکل غائب ہیں۔ ایک ہی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سونگ کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے کھانے پینے کے لیے، تو ناک کا بھی استعمال ہو رہا ہے وہاں۔ دل میں یقین کے لیے دل بھی موجود ہے، عقل موجود ہے، دماغ موجود ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے، فرقان پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال، اب میرے پاس نہ تو رسول ہے، نہ فرشتے ہے، نہ اللہ کا کوئی تصور ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں اکیلا نکلا ہوں یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا اس کائنات کا کوئی رب ہے، کیا اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ۔ ایک جواب اکثر سوال کرتے ہیں یہ ایتھسٹ، کہ بولتے بھائی جب بغیر پیدا کرنے والے کی کوئی چیز نہیں بن سکتی تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ میرے پاس اس کا جواب ہے۔ ایک روایت بھی آتی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا او کما قال علیہ السلام کہ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تم وہاں سے منہ بند کر کے نکل جاؤ۔ مگر آج یہ بات جمنے والی تو نہیں ہے، وہ تو بولے گا تم بھاگ رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم بھاگ رہے ہیں، قیامت کے دن حساب ہو جائیں گے، یہی بولیں گے آپ، یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہی بولیں گے۔ لیکن میں نے جواب دیا ہے ایتھسٹ کو، میں نے کہا میرے بھائی، جس دن ہمیں یہ پتہ، اب تک تو یہ پتہ چل گیا کہ ایک خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ فلاں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ سب کچھ ہے، معبود ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے اوپر تو اب تک انفارمیشن ہم کو نہیں ملی۔ جس دن ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی کوئی اور ہے، تو پھر ہم اس کی چھوڑ کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، اس کو اس سے بڑا مان لیں گے۔ اب تک تو دا بگیسٹ تھیوری، دا مین جنریٹر، جہاں سے انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور بانٹنے کے باوجود بھی بٹتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے، تو ہم اس انرجی کو خدا مانتے ہیں۔ جب ہم نے ایسے ایک خدا کو مان لیا ہے تو ہمارے پاس ذریعہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس ہم خالی سوچ سوچ کے
وہاں پہنچ گئے کہ کیڑوں کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی. یہ آنکھ کی پتلی کی ایک پتلی سی جھلڈی ہے، 7 لیئرز ہے اس کے اندر، وہ لیئرز میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ میری یہ 2 آنکھیں ایک پکچر کو کیسے کلیکٹ کر رہی ہے، کلر کو کیسے پہچان رہی ہے، یہ بلو ہے، یہ وائٹ ہے، یہ گرین ہے، یہ بلیک ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ یہ بچہ جو دھڑکتا ہے اندر اس کا دل ماں کے پیٹ میں، وہ دھڑکن کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور پھر یہ دھڑکن رک گئی تو وہ پاور کہاں چلا گیا؟ الیکٹریسٹی آف ہو گئی، بیٹری ختم ہو گئی، یا کہیں سے آرڈر آ گیا کہ اس دل کو اب دھڑکنا نہیں ہے. ہم نے سوچ لیا بھائی اس ساری کائنات کے تمام ایکٹیویٹیز، تمام حرکت کرنے والوں کی چیز پیچھے ایک پاور ہے. وہ پاور کیا ہے؟ اس کا نام بھگوان بھی ہے، اس کا نام گاڈ بھی ہے، اس کا نام اللہ بھی ہے. آپ لوگوں نے لینگویج کے حساب سے نام بدل لیے، لیکن ایک پرماتما ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ایسی ہے، ایک انرجی ایسی ہے. اب مجھے یہ ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ اس کی دلیل ہے کہاں. میں نے ساری کتابیں پڑھ لی، لوگوں کو سن لیا، سارے اسٹڈیز کر لیے، سب کر لیا. مجھے ایک کتاب ہاتھ میں ملی ہے، وہ ہے قرآن. وہ ایک کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لو کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بولنا لوگوں کو شک کی طرف راغب کرنا ہے. چیلنج ہے تمہارے لیے کہ لاؤ اس میں کوئی ایک مسٹیک ہے تو لا کے بتاؤ، شک پیدا کر کے بتاؤ. یہ تو توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. شک کی گنجائش ہے کا مطلب مطمئن مت ہو جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا دماغ کھول کے بتا رہا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. تم ڈال کے بتاؤ یا اس میں سے شک نکال کے بتاؤ. تم بتاؤ ایک آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے لیے بخاری مسلم کی ضرورت ہے، امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے. بخاری مسلم کو کیسے سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ ابو ہریرہ اور اما عائشہ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ کو خود کیسے سمجھ میں آئی؟ مطلب اللہ نے سمجھایا. اللہ نے جس کو ہدایت دی کا مطلب ہے اللہ جسے سمجھا دے وہ سمجھ جائے گا. اللہ اس کی گندگی دیکھ کے اگر اس کے راستے بند کر دے تو وہ نہیں سمجھے گا. اب گندگی میں رہنا، صفائی میں رہنا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. غلط بات سوچنا، اچھی بات سوچنا میرے ہاتھ میں ہے. منہ سے غلط بات بولنا یا اچھی بات بولنا میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. کہاں آنکھیں کھولنا ہے، کہاں بند کر دینا ہے، کہاں کانوں پہ توجہ دینا ہے، کہاں توجہ سے ہٹ جانا ہے، یہ میرے اپنے اندر ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا. اسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کا تقوی دیکھ کے آپ کو ہدایت دینا شروع کرتا ہے. ہدا للمتقین، ہدی للمتقین الذین یؤمنون. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدا پوچھا. یہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہدی للمتقین الذین آمنوا بالغیب والشہادہ، سب یہ ہونے کے بعد اولئک، ایسے ہی لوگ ہدی من ربہم، ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے. الا ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ بھی کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب میرے پاس ایک ہی چیز موجود ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس کو میں جتنا زیادہ شک کی نظر سے دیکھنا ہے دیکھ لوں، جتنا زیادہ شک کرنا ہے کر لوں. ایک ایک لفظ کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بدل کے دیکھ لوں. گرامر آپ کو پکڑ لے گا، میتھمیٹکس آپ کو پکڑ لے گی، آپ کو جیوگرافی پکڑ لے گی، آپ کو لینگویج پکڑ لے گی، بولے گی نہیں یہ ورڈ یہاں نہیں فٹ ہوتا ہے، یہاں فٹ ہوتا ہے. پھر آپ جس طاقت کو مان چکے ہو اس کے بارے میں انکوائری کرنے نکلے ہیں تو اسے پوچھ بھی لیا کرو کہ اگر تو واقعی ہمارا ایک رب ہے، تو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، کچھ بھی ہے، تو ظالم ہے، مظلوم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ کچھ بھی ہے، مجھے ابھی نہیں معلوم. جب تک میں تیری پوری کتاب کو سمجھ نہ لوں میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا کہ واقعی رب ہے یا نہیں ہے. پہلے مجھے پتہ چل گیا ایک طاقت ہے چھپی ہوئی، تو میرے سامنے نہیں آ رہی، لیکن مثالیں دے رہی ہے. میں سیڑھی سے گروں گا تو چوٹ لگے گی مجھے. گریوٹی مجھے کھینچ رہی ہے. گریوٹی کس نے دی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن گریوٹی ختم ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے، لائٹ بند ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چاند بے نور ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے میری دل کی دھڑکن رک جائے اور میری سانسیں رک جائے. اس دن کیا ہوگا؟ میری امی مر گئی، میرے ابو مر گئے، میرے نانا مر گئے، میری نانی مر گئی، میرے پڑوسی مر گئے، میرے پاس ایک بچہ مر گیا، میری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ مر گیا، حادثات میں اتنے لوگ مر گئے، کسی کو شیر نے کھا لیا، کسی کو ہاتھی نے کچل دیا، کوئی کار کے نیچے آ کے دب گیا. یہ زندگی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس میں قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ خود کی غلطی سے کیا ہوا تھا، انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا غداری کی،
یا پھر کسی جانور نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی تم نے احتیاط نہیں کی، یا اللہ کو یہ منظور تھا کہ سیدھا سادہ آدمی تھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، بیچارہ سیدھا سادہ آیا گھر میں لیٹا اور اس کو موت آ گئی. ایسے کیسز ہزاروں میں ملیں گے آپ کو، یا بیماریوں میں لوگ مریں گے. چلیے، میرے پاس ایک اور ایک ہی کتاب موجود ہے، وہ ہے قرآن. جب میں اس کو لے کے پڑھوں گا، اس کے بارے میں شک پیدا کروں گا، پھر اس کو دوسری کتابوں سے چیک کروں گا، جب اس قرآن کو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ بازو کھڑا کر کے دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا، یہ پکار کے بولے گی کہ اس سے زیادہ آتھنٹک کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ مکمل کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محفوظ کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سچی اور پریکٹیکل کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ صحیح رستہ دکھانے والی کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ فرق دکھانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے لیے مجھے عربی سیکھنی پڑے گی. عربی اتنی آسان ہے جو میرے برین کے حساب سے بنائی گئی ہے. تو جب میں عربی سیکھوں گا، اللہ کی کتاب کو سمجھوں گا، میرا ایمان بڑھے گا، میں پریکٹیکلی کر کے دیکھوں گا تو مجھے اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا، میرا ذہن صحیح ڈائریکشن میں جائے گا، میں برائیوں سے بچوں گا، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میری ناک، میرا پیٹ، میری شرمگاہ محفوظ رہیں گے گندگی سے، میں بیماریوں سے بچوں گا، میں صحت مند رہوں گا. تو مجھے دلیل ملے گی کہ اس دوا کے کھانے سے یہ بیماری دور ہوئی، اچھے اسکول میں ڈالنے سے بچہ اچھا تعلیم یافتہ بنا، اچھی غذا کھانے سے میں صحت مند رہا، گندی غذا کھانے سے میرے اندر بیماری آئی، لاپرواہی کرنے سے میری گاڑی سے میں ایکسیڈنٹ کھایا، پرواہ کرنے سے میں محفوظ طریقے سے گھر میں پہنچا. جس طرح یہ رزلٹس ہیں، اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ بھی رزلٹ ہے کہ میں اگر ہدایت پہ ہوں تو مجھے گناہوں سے نفرت ہوگی، مجھے گناہوں سے بیزارگی محسوس ہوگی. تو یہ کچھ آج کا میرا لیسن تھا. آپ سمجھیے. گھوم پھر کے میں ایک ہی بات کروں گا کہ جب تک آپ قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، خود عربی زبان نہیں سیکھیں گے، اللہ سے نہیں پوچھتے رہیں گے اور ہمیشہ کنٹینیو نہیں کریں گے، اور سب سے بڑی چیز قرآن کی دعوت نہیں دیں گے، تو آپ یقین مانیے آپ جاہل بھی ہے، آپ مشرک بھی ہے، آپ ملحد بھی ہے، آپ کافر بھی ہے، آپ منافق بھی ہیں، آپ حیوان ہیں، آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ ایک انسان کا ہی یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو لے گا. ایک نے ہزاروں کتابیں آپ لا لیجئے، کمپیئر کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجیب بھائی نے تو بہت شارٹ کٹ بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے حق ہے تمام دنیا کی کتابوں میں قرآن کا. جب میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اسے لکھ رہا ہوں، اسے پہنچا رہا ہوں، اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو ریزلٹس میرے سامنے ہیں. جو فائنل رزلٹ ہے وہ قیامت کے دن اور کھل کے آ جائے گا. یہ سارے ذلیل لوگ شرمندہ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مان رہے، کتاب کو نہیں مان رہے، جو مانتے تو ہیں اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا بڑا جاہل اور منافق ہوں گا جو بول رہا قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. یہ بھی باتوں میں بات آ گئی. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، قرآن کو مت چھوڑیے.